حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ بنت فاقود ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ حسنہ بنت فاقود ایک عبادت گزار خاتون تھی لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، آئے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ فرمان الہی ہے، بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما۔ یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح سننے جاننے والا ہے۔ جب اس عمران کی بیوی نے بچی مریم کو جنا تو کہنے لگی، اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی کفالت۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس آئی اور وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے جن میں حضرت زکریا بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخرکار قرآن نازل کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ شریفانہ عادت کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریا ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد
بے حساب رزق دیتے ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں۔ تمام جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت والی ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت: جب حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ حضرت زکریا کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت مریم بلوغت کی عمر کو پہنچی تو آپ ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سے سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی: میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا: میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا: میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے شہوت کے ساتھ چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا: یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں پر آپ کو دروازہ بچہ جننے سے پہلے کا دور شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئے کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہذا آپ نے اس موقع پر کہا: کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پیئے اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گرے گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکالیف دور ہو جائے گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا: میں نے رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فرمان الہی: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا۔ ہم نے اس کے پاس اپنا خاص فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آیا۔ مریم سلام اللہ علیہ نے کہا: اگر تم اللہ کے خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا: میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم نے کہا: میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جب کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ اس فرشتے نے کہا: بات یہی ہے، تیرے رب کا ارشاد ہے، یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائے۔ یہ ایسا معاملہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس وہ مریم حمل سے ہو گئی اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی اور زچگی کی تکلیف انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا: کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی پسری یاد بن گئی ہوتی۔ اتنے میں فرشتے نے اسے نیچے سے آواز دی: غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ،
یہ آپ پر تازی پکی کھجوریں گرائے گا، بس کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھیں بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی رکھو۔ اگر کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔